بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرات گرامی، آئیے ایک مرتبہ پھر تصوف کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں ہم التجا بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ آئیے آپ احباب کے سامنے دعا کے متعلق ایک بڑی خاص اور اہم گفتگو میں کرنی چاہتا ہوں۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نماز کے بعد بھی دعائیں کی جاتی ہیں، ایصال ثواب کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے، بزرگان دین کے درگاہوں پر جا کر بھی دعائیں کی جاتی ہیں، مالک القدوس حاکم الحاکمین رب العالمین کی بارگاہ میں مکہ مکرمہ میں جا کر بھی دعائیں کی جاتی ہیں۔ یعنی کہ ہم التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اور دعا کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، اس کے متعلق میں آپ احباب سے ضروری پیغام آپ احباب کو دینا چاہتا ہوں کہ دعاؤں کے اندر ہم ایک غلطی بھی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے عقیدے کے متعلق وہ درست نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، میں اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ احباب سے یہ میں جو ہم اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں نا، اس کے متعلق میں آپ سے گفتگو کرنی چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، تو ہمارے لفظ یہ ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے خاندان سارے کو بخش دے، ہم یہ لفظ کہتے ہیں۔ یا جیسا کہ آج کے دور کے اندر اکثر بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ نا تھوڑی سے روپے پیسے، یعنی کہ دولت، کوئی مال وغیرہ اپنے فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں دیتے ہیں، تو ان میں بھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ ہماری غلطیاں کیا ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر، جب ہم مسجد میں پیسے دینے کے لیے جاتے ہیں نا، جیسے مسجد میں گرائی ہوتی ہے، مسجد کی خدمت کے لیے ہم نذرانہ پیش کرتے ہیں، اپنی عقیدت کو پیش کرتے ہیں، 500 روپیہ، 200 روپیہ، 1000 روپیہ، 100 روپیہ، جتنے بھی ہمیں توفیق ہے ہم دیتے ہیں۔ تو مسجد میں نا ایک اعلان ہوتا ہے کہ جی فلاں شخص نے اتنے پیسے دیے ہیں اللہ کے گھر کو، اللہ تعالیٰ اس کی یہ دولت قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے خاندان کی بخشش فرمائے، یا فلاں بندے نے اپنے سارے خاندان کے ایصال ثواب کے لیے یہ پیسے دیے، یہ بھی اعلان ہوتا ہے۔ اور دعا ہم کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے سارے خاندان کو بخش دے، یہ بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں اس میں ہماری غلطی کیا ہے۔ غلطی یہ ہے، ہم بخشش کی دعا، نبی پاک کی حدیث کے مطابق بخشش کی دعا ہم مانگیں گے تو ایمان والوں کے لیے مانگیں گے، جو ایماندار لوگ ہیں، یعنی کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے، ان کو ایصال ثواب پہنچائیں گے جن کی موت ایمان پر ہوئی ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا موت کس کی ایمان پر ہوئی ہے، کس کی نا ایمان پر ہوئی ہے، کون ایمان پہ مرا ہے، کون بے ایمان مرا ہے۔ تو جن کا ہمیں پتا ہے تو ان کے لیے تو نہیں کرنی چاہیے نا، جیسے ہم عیسائیوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے، یہودیوں کے، یعنی کہ باقی جتنے بھی مذہب ہیں ان کے لیے ہم ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔ تو ایصال ثواب کرنے کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے، ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ہم نے دعا کرنی ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میرے لفظوں کو سنیے، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اے اللہ میرے خاندان میں سے جو مومنین ایمان کی حالت سے، یا میرے خاندان کے افراد جو ایمان کی حالت میں فوت ہوئے ہیں، اے اللہ اس کلام کا ثواب، ان نوافل کا ثواب، میں ان پاروں کا ثواب، یہ میں نے کلام پڑھی ہے، یہ میں نے تبرک پیش کیا ہے، یہ میں نے نفل پڑھے ہیں، یہ میں نے تسبیح و تحلیل کی ہے، یہ ذکر و اذکار کیا ہے، اس کا ثواب تیرے وسیلہ جلیلہ سے، تیرے پیارے محبوب کے وسیلے سے میں اپنے ان یعنی خاندان والوں کو پیش کرتا ہوں۔ یعنی کہ آپ نے یہ لفظ کہنے ہیں، اس کے ساتھ یہ لفظ لازمی آپ نے زبان پر ادا کرنے ہیں کہ جن کو موت ایمان پر آئی ہے، یا اللہ جو ایماندار ایمان کی حالت میں مرے ہیں ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کہو گے نا کہ ہمارے خاندان میں سے جتنے فوت ہو گئے، تو خاندان میں سے تو کچھ لوگ ہیں کہ جن کے خاندان کوئی عیسائیوں سے مسلمان ہو رہا ہے، کوئی سکھوں سے مسلمان ہو رہا ہے، کوئی ہندوؤں سے مسلمان ہو رہا ہے، کوئی کسی مذہب سے مسلمان ہو رہا ہے، کوئی کسی سے،
لیکن پچھلے جو ہے ان کے لیے نہیں، جو موجودہ ہیں ان کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے، یا اس طرح سے ہم نے کیا لینا ہے، اللہ جن کو موت میرے خاندان میں سے جو فوت ہوئے ہیں ایمان پر، جن کو ایمان کی موت نصیب ہوئی ہے، مولا ان کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں یا اصال ثواب کر رہا ہوں۔ تو اصال ثواب جو ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہم نے ابھی، یہ کئی لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دیا جائے تاکہ ہر بندے کی ذہن تک یہ بات پہنچ جائے۔ بڑا خاص مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ نا مجھ سے پوچھا کہ شاہ جی اگر ہم نے گھر میں مشترکہ ختم دلوانا ہے، سالانہ ختم ہوتا ہے نا گھروں میں، دادا جی کا، والد کا، اس کے باپ کا آگے، اس کے باپ کا آگے، اس کے اس طرح نسل در نسل کئی لوگوں کا ختم دلوانا انہوں نے ہوتا ہے اصال ثواب کے لیے، تو کیا ہر بندے کے لیے الگ کھانا پکایا جائے؟ کیا ہر بندے کے لیے الگ کپڑوں کا بھی رواج ہے نا، کپڑے ہر بندے کے لیے الگ رکھے جائیں؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو زیادہ ڈشیں پکا لیں، لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے دیگیں ہی پکوانی ہیں، بکرے ہی کرنے ہیں، گوشت ہی لانا ہے، نہیں، آپ اصال ثواب کے لیے نفل بھی ادا کر سکتے ہو، آپ اصال ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہو، بلکہ اصال ثواب ہونا ہی یہ چاہیے۔ میں تو اس بات کا قائل ہوں، میں اکثر بھی لوگوں کو کہتا ہوں یہی انداز ہونا چاہیے۔ اگر مہمانوں کو آپ نے بلانا ہے، یاد کو سجانا ہے، تو پھر تبرک سبھی کے لیے ایک ہونا چاہیے، سبھی کو ایک ہی انداز میں، ایک ہی وقت میں، ایک انداز سے سبھی کو تبارک وہ کھلایا جائے جو بھی آپ نے پکایا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈش علیحدہ ہونی چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا اسلام میں کوئی خاص حکم نہیں ہے۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے نا تو پھر اس انداز میں دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں پسند فرما لے۔ دیکھیں نا آج کل دعا کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں یا اللہ مجھے رزق دے دے، کاروبار دے دے، آج میں دکان کھولنے لگا ہوں، میری دکان پہ شام تک رش لگا رہے، گاہک ہی آتے رہیں، یا اللہ میرے بیٹا پیپر کے لیے جا رہا ہے اسے اچھے نمبر مل جائیں، یا اللہ میرا فلاں کام ہو رہا ہے وہ کام کر دے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے کام کے لیے رکھا ہے؟ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ کبھی آپ غور کریں نا، بازار میں جائیں تو غداگر مانگنے والا بازار میں صدا لگاتا ہے، دیکھیں اس کے الفاظ کتنے ہوتے ہیں، اللہ تیرے بچیاں نو حج کراوے، اللہ تجھے یہ کر دے، اللہ تجھ پر رحمت کر دے، اللہ تعالیٰ کہ فلاں کے بندے کے نام پر مجھے 1 روپے کا سوال کرتا ہے۔ آپ اس کے انداز دیکھیں، آواز میں اس کے کتنی عجیب و غریب غمگین آواز ہوتی ہے، اس کی چہرے پہ عجیب سے تاثرات ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، پھر وہ آپ سے التجا کرتا ہے۔ تو آپ تو اس رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہو، آپ تو اللہ کی بارگاہ میں جو مالک ہے سارے جہان والوں کا، آپ اس کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہو، تو ڈیوٹیاں لگا رہے ہو۔ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی دعا کریں تو عاجزانہ دعا کریں، مسکینانہ دعا کریں، التجا کریں، اے اللہ ہم تو گناہگار ہیں، تو مالک ہے، ایسے کہا کریں، اللہ ہم گناہگار ہیں، تو مالک ہے، اللہ ہم التجا کرنے والے ہیں، تو ہماری التجاؤں کو سننے والا ہے، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تیرا در چھوڑ کے یا اللہ ہم کہاں جائیں، تیرے در سے بڑا ہمیں در نہیں ملتا، یا اللہ ہم کس در پہ جائیں، کس در پہ جا کے اپنی جولی کو پھیلائیں، یا اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں تندرستی عطا فرما دے، اولاد عطا فرما دے، رزق عطا فرما دے۔ ایسی دعائیں کرنی چاہیے۔ جو ہم غلط دعائیں کرتے ہیں نا، ایسے نہیں کرنی چاہیے، عاجزانہ دعائیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے، آئیے طریقہ آپ سنیں دعا کا۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے، درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود و سلام پڑھنے کے بعد آپ نے جو بھی کلام پڑھی ہوئی ہے، یا سورہ اخلاص ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فاتحہ ہے، جو بھی آپ نے پڑھا ہے، اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر تمام صالحین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اولیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ جو بھی میں نے پڑھا اس کا ثواب علماء حق اہل سنت، ہمارے علماء اکرام جو ہے جنہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے، ان کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ سارا کلام ہم ان کے وسیلہ سے اپنے فلاں فوت شدگان جن کو ایمان پر موت ہوئی ہے، یا اللہ اس کا نام لے لیں آپ کہ فلاں بن فلاں
کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا نیک صالح بندہ ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ میں یہ سارا کلام تیرے ولی کی بارگاہ میں، فلاں درویش کی بارگاہ میں، فلاں صالحین کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، ان کی بارگاہ میں آپ نے پیش کرنا ہے، تو ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے وسیلے سے پھر اپنے لیے مانگنا ہے، ان کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما، ہم پر کرم فرما، یہ آپ نے کہنا ہے۔ تو یہ ساری التجائیں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا رب ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ہاں آئیے آگے اس کے آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، لیکن نہیں مل رہی۔ آئیے یہاں پر ایک محبت بری بات سنیے، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں نا تو ہمیں ملتا نہیں ہے، تو پھر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم مایوس ہو جائیں، بلکہ نہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں بار بار کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہیں۔ اللہ کی بارگاہ بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، دینے والی ذات ہے، وہ حاکم الحاکمین، وہ رب العالمین، تمام عالمین کا جو رب ہے ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن جو ہمیں دنیا میں نہیں نہ مل رہا اس کا حصہ اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پیارے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا، فرشتوں فلاں لوگوں کو، دعاؤں کرنے والوں کو لے کر آؤ، دعا کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ رب العالمین نے فرمائے گا فلاں بندو تم یہ دعا کرتے تھے، جی رب العالمین نے فرمایا، پھر فرمایا مولا نہیں ملی، فرمایا تم جب دعا کرتے تھے تمہارا بار بار مجھے اللہ کہنا بڑا مجھے پسند آتا تھا۔ تو پیارے کریم آقا فرماتے ہیں جب بندے دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں یہ میرے بندے ہیں، محبت کی بات ہے ذرا غور سے سننا، فرشتوں یہ میرے بندے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیرا بندہ تجھ سے مانگ رہا ہے، کیا دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ تو کہہ رہا ہے میرے بندے ہیں، فرمایا ہاں میرے بندے ہیں۔ یا اللہ دے دیں؟ نہیں۔ یا اللہ تیرے بندے مانگ رہے ہیں، فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ پھر دینا کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب یہ روز ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، مجھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مجھے دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، تو وہ اللہ فرماتا ہے ان کا بار بار میری طرف دیکھنا، بار بار میری طرف دعا کا کرنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مجھے اللہ اللہ کہتے رہیں، میں ان کی آواز سنتا رہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ کا محبت پر انداز دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا بار بار کہنا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ فوراً دے دیتا ہے۔ اللہ اس لیے دے دیتا ہے، آقا کے حدیث آقا اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی کبھی میرے پاس آتے ہیں نا، تو جب وہ کبھی مانگتے ہیں میں اسے فوراً ہی دے دیتا ہوں کہ دوبارہ میرے پاس آئے ہی نہ مانگنے کے لیے، یا میں دیتا ہی نہیں ہوں، میں ایسے ٹھکرا دیتا ہوں۔ یعنی کہ ہماری دعاؤں میں محبت ہونی چاہیے، عاجزی انکساری ہونی چاہیے، جس سے ہمارا رب ہم سے محبت فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔